السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے لے کر آیت نمبر 141 تک۔ چلیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، اب یہاں دیکھیں سواد کی زیر کو پا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ باقی پر جزم ہے۔ اسی طرح تا کی زبر کو اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کو ایک حرکت لمبا بھی پڑھیں گے۔ اور جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو اللہ کا نام وہاں موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ، یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ من اللہ صبغۃ ونحن لہ، اب یہاں دیکھیں سواد کی زیر کو با سے ملائیں گے کیونکہ با کے پر جزم ہے، اسی طرح تا کی دو زبر کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے۔ نون کی زبر کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا کے اوپر جزم ہے، اسی طرح دیکھیں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو ہم ایک حرکت لمبا ادا کریں گے۔ صبغۃ ونحن لہ عابدون، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے، عابدون۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ کل ہمیشہ دو نقطوں والا قاف جو ہوتا ہے وہ موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ قل اتحاجوننا، اب یہاں دیکھیے الف کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کرتے ہوئے الف کو لمبا کرتے ہوئے جیم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ جیم کے اوپر شد ہے۔ اسی طرح جیم کی پیش کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ اتحاجوننا، اتحاجوننا فی اللہ، اب یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گیا ہے تو اس لیے اللہ کا نام باریک ادا کیا جائے گا، فی اللہ، فی اللہ، وہو ربنا وربکم، وا کی زبر کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کے اوپر شد ہے، اسی طرح یہاں دیکھیں یہاں پر بھی را کی زبر کو با کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ با کے اوپر بھی شد ہے۔ وہو ربنا وربکم، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا، اب دیکھیں الف کے اوپر مد ہے اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، الف کی زبر کو آئین سے ملائیں گے، آئین کے اوپر جزم ہے، أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہا کے پر الٹا پیش ہے، ایک حرکت لمبا ادا کریں گے۔ میم کی پیش کو خا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، خا کے اوپر جزم ہے، اسی طرح سواد کی پیش کو واو کے ساتھ ملاتے پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر بھی جزم ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، أَمْ تَقُولُونَ، الف کی زبر کو میم سے ملائیں گے، میم کے اوپر جزم ہے، أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ، اب یہاں تک کہ الف کی زیر کو نون سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، اور جب بھی نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے۔ إِنَّ ابراہیم، واقع پر بھی کھڑی زبر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ان دو حروفوں کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے، ابراہیم، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اب یہاں کہ میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور یہاں تک کہ ہا کے پر کھڑی زبر ہے، ان دونوں حروف کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والاسباط، الف واو کی زبر کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے، اسی طرح الف کی زبر کو سین کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ سین کے اوپر بھی جزم ہے،
والأسباط كانوا ہدن او نصارا. یہاں دیکھیں سواد کے پر بھی کھڑی زبر ہے اور وا کے پر بھی کھڑی زبر ہے، تو ان دونوں حروف کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے. ہدن او نصارا. قل اانتم قل اانتم اعلم. الف زبر کو آئین سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے، آئین کے بعد جزم ہے. اعلم زبر اور پیش کو ہمیشہ جلدی سے ادا کیا جاتا ہے. اعلم ام اللہ. اب یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر آ کے ہے تو اللہ کا نام باریک ادا کریں گے. ام اللہ. ومن اظلم. ومن الف کی زبر کو ضوا سے ملائیں گے کیونکہ ضوا کے بعد جزم ہے. ومن اظلم ممن. اب یہاں دیکھیں میم کی زیر کو اس میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور جب بھی میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے. ممن کتم کتم شہادتن شہادتن عندہ. اب دیکھیں ہا کے پر الٹا پیش ہے، ایک حرکت اس کو لمبا ادا کریں گے. عندہ من اللہ. اب یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا ہے تو اس اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا. من اللہ. وما اللہ. وما اللہ. یہاں پر بھی اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا ہے. بغافل بغافل اما. آئین کی زبر کو میم ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، میم کے پشت ہے، اور جب بھی میم کے پشت آ جاتا ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے. اما تعملون. اما تعملون. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هدى أو نصارى. قل أأنتم أعلم من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تل کا تا کی زیر کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. تل کا امتن. اب یہاں دیکھیں الف کی پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور جب میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پہ غنہ ادا کیا جاتا ہے. امت قد. قاف کی زبر کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کے اوپر جزم ہے. قد. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. اب یہاں دیکھیں اس کاف کی پیش کو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور جب میم کے اوپر شد ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی کیا جاتا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا. یہاں پہ بھی دیکھیں غنہ کیا جائے گا کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور عین کی زبر کو میم کے ساتھ بھی ملائیں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. چلیے آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هدى او نصارى. قل أأنتم أعلم ام الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ الف لام میم ختم ہو گیا ہے. کل سے انشاءاللہ ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوگا.
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔